عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اس سے پہلے طیبۃ النشر کے مقدمہ میں ہم قرآن پاک کے فضائل، قاری قرآن کے فضائل اور پھر اسی طرح قراءات جو روایات کی صورت میں ہمیں ائمہ ناقلین نے پہنچائی ہیں، ان کو پرکھنے کے لیے ضابطہ ثبوت قراءات اور اسی طرح 7 احرف سے مراد کیا ہے علماء کے ہاں قرۂ عشرہ جو 10 بڑے ناقلین ہیں قرآن پاک کی روایات کے، ان کا تعارف، پھر ان کے روات کا تعارف، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر شاطبیہ کی طرح طیبۃ النشر میں قراء حضرات کے لیے جو رموز کا انداز اختیار کیا ہے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ، اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ رموز بھی 2 طرح کی ہم نے پڑھی ہیں، کچھ رموز حرفی ہیں، یعنی ایک حرف بول کر ایک قاری مراد ہوتا ہے، جیسے ابج، دہز، کلیم، نصا، فزق، رسد، زغش وغیرہ جو رمزیں ہیں، یہ رمزیں جو ہیں رموز حرفی شمار ہوتی ہیں۔ اور کچھ رموز کلمی ہیں، ہم نے رموز کلمی جو ہیں وہ بھی گزشتہ سبق میں جو ہیں الحمدللہ ان کو پڑھ لیا، یعنی ایک کلمہ بول کر کئی چیزیں جو ہیں پھر اس سے مراد ہوں، کئی قراء حضرات اس سے مراد ہوں۔ آج شعر نمبر 48 سے ہم جو ہے سبق شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 10 کے قریب اشعار ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں 2 بنیادی موضوعات ہیں جن کو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے۔ پہلی بات جو ہے قراءات کا بیان امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ جب طیبہ میں فرمائیں گے تو ان کا اسلوب بیان کیا ہوگا، اور دوسرا موضوع جو ہے جو آج کے سبق میں آئے گا وہ یہ ہے کہ طیبۃ النشر جو کتاب ہے، کچھ اس کا تعارف آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو پہلے جو ہے ہم آج کے شعر 48 کو پڑھتے ہوئے صرف ایک مسئلہ جو ہے شعر میں دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ شعر نمبر 48 میں فرماتے ہیں: وَيَجِيءُ الرَّمْزُ قَبْلُ وَبَعْدُ۔ یہ بات جو ہے یہاں تک پوری ہو گئی۔ اس جملے کا تعلق جو ہے ہماری پچھلی ساری بات سے ہے۔ پیچھے رموز حرفی اور رموز کلمی کا بیان ہوا تھا، تو رموز حرفی اور رموز کلمی کے حوالے سے اس سے متعلقہ ہی یہ بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمز ہے جو حرف کی صورت میں آئے گی یا کلمے کی صورت میں آئے گی، یہ رموز حرفی اور کلمی جو ہیں یہ کسی بھی کلمہ قرآنی کو جب قراءات کے سلسلے میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے تو یا رمز پہلے آ جائے گی کلمہ قرآنی بیان کرنے سے پہلے، یا رمز کلمہ قرآنی بیان کرنے کے بعد آئے گی۔ طیبۃ النشر میں جب آپ فروش پڑھیں گے تو اس میں آپ کو جا بجا اس کی مثالیں ملیں گی کہ کئی جگہ پہ کلمہ قرآنی سے پہلے رمز آئے گی، کئی جگہ کلمہ قرآنی کے بعد رمز آئے گی۔ تو یہ مراد ہے وَيَجِيءُ الرَّمْزُ کہ رمز جو ہے وہ آئے گی قبل و بعد، کبھی کلمہ قرآنی سے پہلے، کبھی کلمہ قرآنی کے بعد۔ یہاں تک جو ہے بات ختم ہو گئی۔ اس کا تعلق ہماری پچھلی کلام سے ہے، یعنی رموز حرفی اور رموز کلمی سے متعلق۔ اب جو ہے یہاں سے موضوع شعر نمبر 49 سے وَبِلَفْظٍ أَغْنَى عَنْ قَيْدِهِ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْمَعْنَى، یہاں سے اب موضوع شروع ہو رہا ہے بیان قراءت کے 4 معروف اسالیب جو ہیں وہ کیا ہیں۔ آپ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ اصل کتاب جو ہے شاطبیہ ہے، کیونکہ سب سے پہلا منظومہ جو معروف ہوا وہ قراءت 7 میں شاطبیہ تھا، اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس کتاب میں بلاغت کے اور عجیب و غریب جو ہے اسالیب ایسے اکٹھے کیے ہیں کہ عقل انسان کی حیران رہ جاتی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں رموز کا استعمال کیا ہے، وہیں انہوں نے قراءات کے بیان کا ایک خاص اسلوب اختیار کیا تھا، اور وہ 4 انداز ہیں جس سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ قراءات کا بیان جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ اسی انداز کو بعد میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے الدکتور المضیہ میں اختیار کیا، اور پھر اسی انداز کو امام ابن جزری آگے بڑھاتے ہوئے طیبۃ النشر جو کہ اشرا کبریٰ کی جو ہے قراءات پر مشتمل ہے، اس میں بھی ابن جزری نے انہی 4 اندازوں کو اختیار کیا جو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے
حرز الامانی میں اسلوب قراءات کے لیے انداز اختیار فرمایا تھا۔ وہ 4 انداز یہ ہیں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یا تو تلفظ سے قراءت بیان کرتے تھے، یا جو ہے قید سے قراءت بیان کرتے ہیں، یا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ضد سے قراءت بیان کرتے ہیں، یا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اطلاق کے انداز سے قراءت بیان کرتے ہیں۔ یہ 4 انداز ہیں: تلفظ، قید، ضد اور اسی طرح اطلاق۔ استاد محترم قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حفظہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے المدخل الی الشاطبیہ، شاطبیہ کے تعارف پر اس سے متعلقہ لازمی جو باتیں ہیں ان کو امام شاطبی کے حوالے سے حضرت الاستاذ نے اپنے اس کتاب میں بیان کیے ہے۔ یہ کتاب کلیۃ القرآن کے 30ویں سال کے نصاب میں داخل ہے۔ تو اس میں قاری صاحب نے ان 4 اندازوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے شاطبیہ کی شروحات میں بھی اس کا بیان مل جاتا ہے، کیونکہ شاطبیہ کے مقدمے میں یہ 4 اندازے قراءات بیان کرنے کے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طیبہ میں اس کو بیان کیا، یہاں بھی اس کا اسلوب جو ہے وہ جو بھی ہے شارحین طیبہ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ حضرت الاستاذ قاری محمد ادریس العاصم صاحب کی جو شرح طیبۃ النشر ہے اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے یہ 4 انداز بیان کیے ہیں۔ اسی طرح درہ کی جو شروحات ہیں اس میں بھی چونکہ فروش اور اصول اسی انداز میں بیان کرتے ہیں، اس میں بھی بڑی تفصیل سے 4 انداز ملتے ہیں۔ میں ذرا خلاصہ بیان کرتا ہوں 4 اندازوں کا اور اس کے بعد پھر ہم کتاب سے پڑھتے ہیں۔ تلفظ کا انداز قراءات بیان کرنے کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ جب امام شاطبی یا امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لفظ لکھ کے ہی ایک چیز اگر ہم بیان کر دیں اور کوئی وضاحت کی ضرورت نہ ہو تو وہ پھر کسی مزید وضاحت کے بغیر صرف تلفظ سے گزارا کرتے ہیں کہ لفظ کا تلفظ لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے قاریوں کا نام لے آتے ہیں کہ ان قاریوں نے اس کے مطابق پڑھا۔ شاطبیہ میں اس کی مثال ہے وَمَالِكِ یوم الدین راویہ ناصر، سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہی، اور آگے جو ہے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی مثال وَمَالِكِ حُزْفُز، وَمَالِكِ حُزْفُز، درہ میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، امام شاطبی فرماتے ہیں وَمَالِكِ یوم الدین راویہ ناصر، را رمز ہے کسائی کی اور ناصر میں نون رمز ہے امام عاصم کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مالک یوم الدین الف کے ساتھ پڑھا ہے امام عاصم نے اور امام کسائی نے، اور امام ابن جزری فرماتے ہیں وَمَالِكِ حُزْفُز، یعنی ثلاثہ کے 3 قراء میں سے مالک الف کے ساتھ پڑھا ہے یعقوب نے اور اسی طرح خلف العاشر نے۔ تو دیکھیں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، یعنی اگر بولتے یوں بولتے وَمَالِكِ بِالْأَلِفِ راویہ ناصر یا وَمَالِكِ بِالْأَلِفِ حُزْفُز، جو ہے یوں نہیں بولا، تلفظ ہی سے بات بیان کر دی ہے۔ تو جب ایک چیز بیان کرنے میں بالکل واضح ہو تو امام شاطبی، امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہما اس میں کوئی وضاحت نہیں کریں گے، صرف کلمہ تلفظ ہی سے بیان کریں گے، لکھنے سے ہی بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ کلمے سے مراد یوں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد قاریوں کے نام آ جائیں گے اور اس سے پتہ چل جائے گا جن کا نام لکھا ہوا ہے سامنے ان کے لیے جیسے تلفظ میں بات بیان ہوئی ہے ان کے لیے قراءت اس طرح نکلے گی۔ یہ پہلا انداز ہے، یہ انداز آپ کو شاطبیہ، درہ و طیبہ تینوں میں مل جائے گا۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ باقاعدہ تلفظ سے بات نہیں سمجھ آ رہی ہوگی تو اس صورت میں وہ باقاعدہ وضاحت کریں گے کہ یہ کلمہ جب ہم نے پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا ہے۔ جیسے شاطبیہ میں سورۃ ام القرآن میں فرماتے ہیں علیہم الیہم حمزۃ ولدیہم جمیعا بکسر الہاء وقفا وموصلا، بضم الہاء وقفا وموصلا، علیہم الیہم اور لدیہم، یہ 3 کلمے جو ہیں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے وقفاً اور وصلاً ان تینوں کلمات کو پورے قرآن پاک میں بضم الہاء، ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ وضاحت کر رہے ہیں، مالک یوم الدین راویہ ناصر، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، بس کہا مالک یوم الدین، تلفظ سے بتا رہے ہیں کہ یہ عاصم اور کسائی نے پڑھا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ علیہم الیہم اور لدیہم میں ہا کے ضمہ کے ساتھ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں۔ یہ انداز شاطبیہ میں بہت زیادہ عام انداز آپ کو ملے گا، اور یہ انداز معقول انداز اور فطری انداز بھی یہی ہے کہ جب آپ کوئی بات بیان کریں تو آپ وضاحت کر دیں آپ کیا بات بیان کر رہے ہیں۔
تو جب کسی چیز سے متعلقہ کوئی وضاحت آپ اپنے بیان میں لے کر آئیں گے تو یہ دوسرا انداز ہے قرات بیان کرنے کا. اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصطلاحی نام دیا ہے شاطبیہ میں، اور ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے طیبہ میں، تو اس کا نام رکھا ہے قید. یعنی آپ نے لفظ بیان کرنے کے بعد جو وضاحت کی، گویا اس لفظ کے متعلقہ جو قید ہے وہ اس وضاحت میں موجود ہے. یعنی آپ اس لفظ کو جب پڑھیں تو اس قید کے مطابق پڑھیں، اس وضاحت کے مطابق پڑھیں جو وضاحت لفظ کو لا کر اس کے بعد جو ہے کی گئی ہے. پھر جس قاری کا اگر نام ہوگا اس قاری کے لیے اس وضاحت کے مطابق پڑھا جائے گا. چنانچہ امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علیہم الیہم اور ادیہم میں ہا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ دوسرا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں قید. اور یہ انداز آپ کو پوری شاطبیہ میں، پورے درہ میں، پورے طیبہ میں جگہ جگہ ملے گا. تیسرا انداز یہ ہے کہ یہ بھی امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص انداز ہے جس کو ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. وہ یہ ہے کہ جب وہ وضاحت کرتے ہیں نا کہ اس لفظ کو پڑھتے وقت اس طرح پڑھنا ہے، یعنی اس کی وضاحت لائیں گے قید کی صورت میں، اور پھر جس قاری کا نام لکھا ہوگا. تیسرا انداز یہ ہے کہ جو جن کا نام نہیں لکھا، باقیوں کے لیے اس کے اپوزٹ مفہوم مخالف سے وہی قرات جو ایک قاری کے لیے بیان کی ہے، مفہوم مخالف سے دوسرے کے لیے وہ قرات بیان ہوگی. جیسے اگر ایک قاری کے لیے کسی جگہ بیان کیا جائے کہ وہ مد سے پڑھتا ہے اور آگے لکھا ہو قاری کا نام، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس قاری کے لیے وضاحت میں آ گیا کہ وہ مد کے ساتھ پڑھتا ہے اس لفظ کو، اس کا مطلب ہے باقی قاری جو ہیں وہ مد کے ساتھ نہیں پڑھتے. یہ مفہوم مخالف ہے. ایک جگہ پہ آ گیا کہ فلانا قاری یہاں حمزہ کے اس بات کے ساتھ پڑھتا ہے اس کلمے کو. اب یہ اس بات کے حمزہ کے اس بات کے ساتھ اس کلمے کو فلانے قاری صاحب پڑھیں گے، امام پڑھیں گے، یہ قید ہے. باقی جن کا نام وہاں نہیں بیان ہوا ان کے لیے ضد سے بات نکلے گی. ان کے لیے مطلب یہ بنے گا کہ باقی قراء حضرات جو ہیں وہ حمزہ کے حذف کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ انداز آپ دیکھیے عام آپ کو ملے گا. اگر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز کی وضاحت لفظوں میں کرتے ہیں تو یہ کتاب 1173 اشعار میں ہے شاطبیہ، تو یہ 1173 کے بجائے وہ 3000 اشعار تک بات پہنچ جانی تھی. تو امام شاطبی نے بہت اختصار سے کام لیتے ہوئے کثرت کے ساتھ مفہوم مخالف کو استعمال کیا. اس کو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسالیب میں ضد کا انداز بیان کیا ہے. یعنی جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کی ضد کے طور پر جو باقی ہیں ان کے لیے اس کا اپوزٹ، اس کی ضد جو ہے وہ مراد ہوگی. یہ تیسرا انداز ہے بیان قرات کا. اور ضد کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ازداد دو طرح کی ہیں. کچھ ازداد ایسی ہیں جو کہ ہماری عقل کے بالکل مطابق ہیں، جیسے مد کی ضد عدم مد ہے، قصر جس کو ہم کہتے ہیں. حذف کی ضد اس بات ہے. اسی طرح سکون کی ضد حرکت ہے، حرکت کی ضد سکون ہے. تو کچھ جو ازداد ہیں وہ ہیں عقل سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ازداد ہیں جو امام شاطبی نے بھی اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی وضاحت کر دی ہے، جہاں انہوں نے خود متعین کر دیا کہ اگر میں یہ والی بات کہوں تو پھر اس کی ضد آپ نے یہ والی چیز لینی ہے. جیسے پیش کی ضد جو ہے وہ زبر ہوگی، حالانکہ زیر بھی ہو سکتی ہے. زبر کی ضد جو ہے وہ زیر ہوگی، اور زیر کی ضد زبر ہوگی، لیکن زبر کی ضد پیش نہیں ہوگی، زبر کی ضد زیر ہوگی. اسی طرح یہ زبر زیر پیش جو ہے یہ تو عربی زبان میں ایک ہمارا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں مبنی. یہ مبنی کے بارے میں بات ہے. ضمہ فتحہ کسرہ یہ مبنیات میں بات چلتی ہے نحویوں کے ہاں. اور عربی زبان میں یہ جو اعراب بدلتے ہیں عام طور پر نحو اس سے متعلق بات کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں معرب. یعنی وہ چیز جس کا اعراب ہر حالت میں ہر دم بدلتا رہے. جیسے جاء زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. جاء زیدن میں زید پر پیش ہے، رأیت زیدن میں زید پر زبر ہے، مررت بزیدن میں زید پر زیر ہے. تو یہ اب دیکھیں زید پر تینوں حرکتیں مختلف حالتوں میں بدل رہی ہیں. اس کو کہتے ہیں معرب. تو معرب کے اندر اگر جو ہے نا پیش آئے تو اس کو ضمہ نہیں کہتے، اس کو رفع کہتے ہیں. اور اگر جو ہے زبر آئے تو اس کو فتحہ نہیں کہتے بلکہ اس کو نصب کہتے ہیں. اور کسرہ جو ہے اس کو کسرہ نہیں کہتے بلکہ جر کہتے ہیں یا خفض کہتے ہیں، خفض ضاد کے ساتھ. تو اب ذرا دیکھیے، جیسے ابھی میں نے ضمہ فتحہ کسرہ کی ضدیں بیان کی تھی امام شاطبی ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، تو ذرا رفع نصب جر کے اندر دیکھیں کیسے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رفع کی ضد
نصب ہوگی، جیسے کہ ضمہ کی ضد فتحہ ہے، پھر نصب کی ضد جر ہوگی. یہ بات جیسے وہاں ہے ویسے یہاں ہے، لیکن ایک فرق ہے، مبنی کے اندر حرکت کی ضد سکون ہے، حرکت کی ضد سکون ہے، اور سکون کی ضد فتحہ ہے. سکون کی ضد یاد رکھیے گا فتحہ ہے. ویسے تو سکون کی ضد میں نے کچھ دیر پہلے حرکت بیان کی ہے، اور مطلق حرکت سے مراد ابن جزری بھی بیان کریں گے ابھی طیبہ میں، اور شاطبی بھی بیان کریں گے کہ مطلق حرکت سے مراد اگر آئے نا کہ فلاں قاری کے لیے اس لفظ کو حرکت سے پڑھ دیجئے تو حرکت سے مراد فتح ہوا کرے گا. یہ شاطبی نے بھی بیان کیا. تو مطلق حرکت سے مراد فتح ہے، تو سکون کی ضد حرکت یعنی فتحہ ہوگا. لیکن مورب میں سکون کو کہتے ہیں جزم. جزم اور سکون میں فرق یہ ہے کہ سکون مبنی میں جو ہے اگر آ جائے یہ جزم کی حالت ہے اس کو کہتے ہیں سکون، اور مورب کے اندر اگر یہ چیز آ جائے تو اس کو کہتے ہیں جزم. تو جزم کی ضد جو ہے وہ نصب نہیں ہوگا، جیسے کہ سکون کی ضد فتحہ بن رہی ہے، جزم کی ضد رفع ہوگا. تو آپ دیکھیں ازداد دو طرح کی ہیں. کچھ ازداد وہ ہیں جو کہ معقول ہیں، ہم اپنی عقل سے بھی نکال سکتے ہیں، اور کچھ ازداد وہ ہیں جو کہ امام شاطبی ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے خود متعین کر دیا کہ میں یہ بولوں تو آپ نے یہ مراد لینا ہے. مثلا یا کی ضد اگر کسی کا ہے نا کہ من یقول کلمے کو آپ یا کے ساتھ پڑھیں فلاں قاری کے لیے، اب یہ وضاحت جو ہے یہ تو قید ہے، جس کا نام لکھا ہوگا اس کے لیے قید سے قرات نکلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو باقی قاری ہیں جن کا نام وہاں موجود نہیں ہے ان کے لیے ضد یا کی ضد نون ہوگی. مطلب ہوگا باقی قاری جن کا نام نہیں لکھا ان کے لیے اپوزٹ قرات من نقول بنے گی من یقول میں. تو یہ ازداد میں نے ذکر کیا دو طرح کے ہیں، کچھ معقول ہیں اور کچھ ہماری عقل سے ہم ان کا تعین نہیں کر سکتے، ہمیں وہ یاد کرنی پڑیں گی. یہ یاد رکھیے کہ کل 18 جو ہیں ازداد ہیں جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں. انہی 18 ازداد کو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی کے لیے درہ میں بھی انہی ازداد کے مطابق کام چلایا ہے، اور طیبہ میں بھی انہی ازداد کو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ اختیار فرما رہے ہیں. تو قرات کے بیان کے 3 انداز جو ہے مکمل ہو گئے. ایک انداز تلفظ کا ہے، دوسرا انداز قید کا ہے، تیسرا انداز ضد کا ہے. اور شاطبی میں قید اور ضد کا انداز تو عام ہے. عام طور پہ جو عبارت میں جس قاری کی قرات کا بیان ہوگا وضاحت کے ساتھ، جب وضاحت آئے گی تو وہ قید ہے. تو یہ جن کا ذکر عبارت میں آتا ہے ان کے لیے ہمیشہ قرات قید سے نکلتی ہے. تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ 99% اشاریہ 99% جو ہے یہ قید کے ساتھ ہی باتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر 99% اشاریہ 99% جو ہے یہ جن کا نام وہاں نہیں لکھا ہوگا ان کے لیے ضد سے مفہوم مخالف سے ہم جو ہے اسی قرات کو نکالیں گے، اور وہ 18 ازداد ہیں انشاءاللہ ہم ان کا بھی بیان کریں گے. چوتھا اور آخری انداز جو شاطبی نے بھی اختیار فرمایا اور ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کریں گے 3 قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک لفظ بیان کرتے ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے بس قاری کا نام لکھ دیتے ہیں. یعنی جو انداز تلفظ میں تھا نا کہ تلفظ میں ایک چیز بیان کی اور اس کے بعد بس قاری کا نام ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، تو وہ یہی انداز یہاں اختیار کریں گے. لیکن اس کا اور تلفظ کا فرق یہ ہے کہ تلفظ میں تو عام طور پہ یہ الف کے ساتھ اگر ایک چیز لکھ دیں، جیسے وہ مالکی لکھا تو مالکی الف کے ساتھ اگر الف لکھا ہوا ہو تو خود بخود پتہ چل جائے گا، تلفظ میں الف لکھنے میں آ جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں یہ زبر زیر پیش جو ہے یہ عام طور پر لکھنے میں نہیں آتی تھی. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن لکھا تو وہ زبر زیر پیش کے بغیر ہی تھا. تو یہ زبر زیر پیش بعد میں جو ہے وہ پھر لگائے گئے ہیں سہولت کے لیے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی متعلقہ چیزیں جو کہ تلفظ میں بیان کرنے سے کلیئر نہیں ہوتی، وہ 3 چیزیں ہیں. وہ ایک لفظ لکھیں گے تو اس کے بعد اگر قاری کا نام لے آئے تلفظ کے انداز میں تو تلفظ سے قرات نہیں نکلے گی. یہ 3 چیزوں میں ایسی صورت میں امام شاطبی اور ابن جزری جو ہے وہ اطلاق فرمائیں گے. یہ اطلاق چوتھا انداز ہے. اطلاق کا معنی ہے کہ لفظ کو بیان کیا اور اس کے بعد کوئی تبصرہ نہیں کیا، لفظ کو مطلق چھوڑ دیا اور اس کے بعد قاری کا نام بیان کر دیا. اب پڑھنے والا کہے گا کہ یہ جو قاری کا نام لکھا ہے اس لفظ کے بعد لکھا ہے تو یہ قاری اس لفظ کو کیسے پڑھتا ہے، تلفظ سے تو وہ چیز نکل نہیں رہی. جیسے میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں یہ 3 چیزوں میں اطلاق کون کون سی چیزوں میں ہوتا ہے. رفع یا نصب میں اطلاق ہوگا، یعنی جہاں بیان کریں گے تو رفع جو ہے اس کو بیان کریں گے. رفع جو ہے یہ انداز ہے بیان قرات کا، رفع اور نصب. جیسے امام شاطبی فرمائیں گے کہ دولتن کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، سورۃ الحشر میں آتا ہے. تو دولتن میں وہ فرمائیں گے کہ دولتن پڑھا ہے اس قاری نے، بس
اب سوال پیدا ہوگا، لکھنے میں تو نہ زبر ہے نہ پیش ہے، اب تو اعراب لگ گئے ہیں شادبیہ پہ، لیکن اگر زبر زید پیش آپ چھوڑ دیں تو اب سوال پیدا ہوگا جن کا نام لکھا ہے قاریوں کا ان کے لیے دولتن میں کیا ہے، تو رفع یا نصب میں کیا اطلاق ہوگا؟ تو اگر ان دو میں امکان ہو تو رفع جو ہے مراد ہوگا جن کا نام لکھا ہوگا، اور باقیوں کے لیے جو قرات ہے وہ ضد سے نصب نکل آئے گی، چونکہ رفع کی ضد نصب ہے۔ دوسرا اطلاق ہوگا غیب اور خطاب میں، آپ وہاں دیکھیں گے کلمہ لکھا ہوگا مثلا من یقول اور آگے قاری کا نام لکھا ہوگا، اب یہ تلفظ سے قرات نہیں نکل سکتی اس میں، تو وہاں ہم جو ہے غیب اور خطاب میں سے غیب مراد لے لیں گے جن کا نام لکھا ہوگا، اور جن کا نام نہیں لکھا ہوگا ان کے لیے خطاب مراد لے لیں گے۔ چنانچہ من یقول کے بعد اگر قاری کا نام آ جائے تو مطلب ہے جس قاری کا نام آیا یہ تو غیب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور باقیوں کے لیے ضد سے یعنی خطاب جو ہے غیب کی ضد ہے خطاب وہ نکل آئے گا، یعنی من تقول۔ یہ دوسرا اطلاق کا انداز ہے۔ تیسرا انداز جو ہے تذکیر و تانیث کا ہے، اگر وہ صیغہ مذکر مؤنث کا محتمل ہوا، جیسے ان تکن میتتن، اب یہ تکن یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو تذکیر اور تانیث کا اختلاف جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان تکن میں اب جو ہے اس کو تذکیر کے ساتھ پڑھا ہے کہ تانیث کے ساتھ پڑھا ہے، اگر اس کے بعد قاری کا نام لکھا اور کوئی تبصرہ نہ ہو تو تلفظ سے تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی قرات اب کیسے نکل رہی ہے ان قاریوں کے لیے، تو وہاں جن کا نام عبارت میں لکھا ہوا ہے ان کے لیے تذکیر مراد لے لیں گے، اور باقیوں کے لیے جو ہے مراد تانیث ہو جائے گی۔ یہ تین چیزوں میں اطلاق کی بات جو ہے وہ سب چلتی ہے، یعنی ایک رفع نصب میں، دوسرا جو ہے غیب اور خطاب میں، اور تیسرا جو ہے تذکیر و تانیث میں، اور تینوں میں لفظ لکھنے کے بعد جن کا نام لکھا ہوگا ان کے لیے غیب و خطاب کا احتمال ہو تو غیب کو لیا جائے گا، تذکیر و تانیث کا امکان ہو تو تذکیر کو لیا جائے گا، اور اسی طرح غیب و خطاب کا امکان ہو تو غیب کو لیا جائے گا۔ یہ چیز آپ نے خود غور کرنی ہے کہ یہاں ان تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز جو ہے مراد ہے، ان تینوں چیزوں میں سے یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ کون سی چیز مراد ہے۔ یہ چار انداز ہیں، پہلا انداز تلفظ کا ہے، دوسرا انداز جو ہے قید کا ہے، تیسرا انداز جو ہے وہ ضد کا ہے، اور چوتھا انداز جو ہے وہ اطلاق کا ہے۔ اطلاق جو ہے اس کی مثالیں بھی جب آپ شاطبیہ، درہ اور طیبہ، فروش میں تو ہر شعر میں اس کی جو ہے وہ دو دو تین تین مثالیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں جو بیان قرات کا اسلوب ہے اس میں انداز جو ہے وہ قید کا اختیار کیا ہے کہ تلفظ کا اختیار کیا ہے، یا ضد کا اختیار کیا ہے، یا اطلاق کا اختیار کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قید اور ضد کا انداز جو ہے یہ تو 99% اشاریہ 99% آپ کو ملے گا، باقی جو وہ اشاریہ 1% رہ گیا ہے وہ یا تلفظ کا انداز ہے یا اطلاق کا انداز ہے، یعنی ان دو اندازوں کو بہت کم استعمال کیا امام شاطبی اور امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو اب ہم ان اشعار کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ چاروں انداز امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے شعر نمبر 49 ہم دیکھتے ہیں۔ یہ مجھے اس لیے باتیں وضاحت سے بیان کرنے پڑی ہیں چونکہ پورے طیبہ کو پڑھتے وقت اگر یہ چار انداز نہ آتے ہوں تو آپ طیبہ سے قرات حل نہیں کر سکتے۔ تو فرماتے ہیں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ شعر نمبر 49 میں، وَبِلَفْظٍ أَغْنَى عَنْ قَيْدِهِ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْمَعْنَى، وَبِلَفْظٍ أَغْنَى عَنْ قَيْدِهِ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْمَعْنَى، اور میں لفظ جو قرات کا لفظ لاؤں گا وہاں تو میں غنی ہو جاؤں گا اس کے اوپر قید لانے سے، عند اتضاح المعنی، جب معنی ویسے ہی واضح ہو رہا ہو، یعنی لفظ لکھ کے اگر قرات خود بخود کھل رہی ہے، تلفظ سے بات سمجھ آ رہی ہے، تو میں اس کے اوپر وضاحت نہیں لاؤں گا قید کی صورت میں، جیسے وہ مالک یوم الدین راوی ناصر کی بات میں نے کی تھی، تو اس صورت میں قید سے بیان نہیں کریں گے، گویا تلفظ سے ہی بات بیان کر دیں گے۔ اسی شعر کی سے پتہ چلا کہ اگر لفظ بول کر وضاحت کے بغیر بات سمجھ نہ آتی ہو تو پھر وضاحت کر کے قید لا کر وضاحت کریں گے، تو گویا وبلفظ اغنا عن قیدہ عند اتضاح المعنی میں دو انداز جو ہیں ان کا طریقہ امام ابن جزری نے بیان کر دیا۔ ایک تلفظ کا انداز بیان کر دیا کہ اگر بات خود بخود سمجھ آتی ہوگی تو تلفظ سے قرات کا بیان کافی ہوگا، ورنہ میں پھر قید لا کر بات کی وضاحت کروں گا، اور قید سے مراد ہے کہ جو بھی متعلقہ مناسب اس کلمے کے متعلقہ وضاحت ہے وہ پیش کریں گے۔ تو یہ دو انداز یہاں بیان ہو گئے، اب باقی دو انداز رہ گئے ضد اور اطلاق کا۔ تو ضد کے بارے میں امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَكْتَفِي بِضِدِّهَا عَنْ ضِدٍّ، اور کئی جگہوں پہ میں کفایت کروں گا بِضِدِّهَا اس لفظ کی، یعنی کافی ہو جاؤں گا، کفایت کروں گا مطلب یہ ہے میں کافی ہو جاؤں گا ضد کی صورت میں ضد کو بیان کرنے سے، یعنی جو چیز ضد سے معلوم ہوتی ہو تو میں وہاں ضد کو بیان کرنے سے کافی ہو جاؤں گا، یعنی میں وہاں پر اس کا اپوزٹ لفظ خود
لا کر اس کی وضاحت نہیں کروں گا، وہ آپ نے اپنے دماغ کو استعمال میں لا کر اس کو سمجھنا ہے۔ اب وہ ضدیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 18 ضدیں ہیں جو شاطبی میں امام شاطبی نے بیان کی ہیں، اور ان کی تفصیل شرح طیبہ قاری ادریس صاحب العاصم حفظہ اللہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قاری صاحب نے ایک نقشہ بنا دیا ہے، قاری ابراہیم صاحب حفظہ اللہ نے المدخل شاطبی میں ان 18 کے 18 ازداد کو بیان کیا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ جو الجھی ہوئی ازداد ہیں وہ 10 ہیں، تو 10 کا ذکر امام ابن جزری نے یہاں بیان کر دیا ہے۔ باقی 8 جو ہیں ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شہرت پر چھوڑ کر امام شاطبی کے اوپر ہی چھوڑ دیا کہ جو بندہ ان باقی 8 جو ہے ازداد کو بھی سمجھنا چاہے وہ جو ہے شاطبی کی طرف رجوع کر لے، اور وہ 8 ازداد عام طور پہ معقول ہیں، یعنی عقل سے سمجھ آتی ہیں۔ تو وہ جو ازداد کی دوسری قسم تھی کہ وہ بات جو ہے وہ خود امام ابن جزری اور شاطبی نے طے کر دیا کہ اس لفظ یہ ہمارا ضد میں یہ والا انداز طے ہے جو عقل سے سمجھ نہیں آتا، وہ 10 کے قریب ضدیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کافی ہو جاؤں گا ضد کی صورت میں، جہاں ضد سے بات سمجھ آتی ہو وہاں ضد لانے سے کافی ہو جاؤں گا۔ جیسے ازداد میں پہلی ضد ہے حذف، تو حذف جو ہے یہ بول کر عدم حذف یعنی اس بات مراد ہوگا۔ والجزمی دوسرا انداز ضد میں ہے کہ جزم میں لاؤں گا، تو جزم کی ضد جو ہے یہ رفع میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ حمزہ تیسری مثال ہے کہ حمزہ بولیں گے کہ حمزہ کے ساتھ اس لفظ کو پڑھیں تو دوسروں کے لیے حمزہ کی ضد عدم حمزہ، یا حمزہ کے ساتھ پڑھنے کی ضد ہے ابدال، یؤمنون کو حمزہ سے پڑھیں فلانے قاریوں کے لیے تو مطلب ہے کہ باقی قاریوں کے لیے اس کو ابدال سے پڑھیں۔ چوتھی ضد کی مثال ہے مدی، ان قاریوں کے لیے جن کا نام لکھا ہے ان کے لیے مد کے ساتھ پڑھیں، باقیوں کے لیے مد کی ضد قصر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ 4 ازداد ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں ومطلق التحریک فهو فتح، اگر کسی کا پہ صرف یہ بات آ جائے کہ وحرک کہ حرکت سے پڑھیے تو مطلق حرکت بولنے سے مراد فتح ہوگا۔ ومطلق التحریک فهو فتح، مطلق حرکت بیان کرنے سے مراد فتحہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ فتح کی ضد کیا ہے؟ وہو للاسکان، حرکت کی ضد اسکان ہے۔ یہ وہو کا مرجع جو ہے فتحہ نہیں ہے، فتح کی ضد تو کسرہ ہے، لیکن حرکت کی بات آئی تھی نا مطلق التحریک، تو مطلق التحریک جو ہے یہ اسکان کے ساتھ مربوط ہے، یعنی اسکان کی ضد حرکت اور حرکت کی ضد اسکان، یہ 5 ضدیں ہو گئیں۔ اب فرماتے ہیں چونکہ بات فتح کی آئی تھی، چھٹی ضد اس کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کذاک الفتح للکسر، فتح کی ضد کسرہ ہے، فتح کی ضد کسرہ ہے، فتح بولیں تو اس کی ضد باقیوں کے لیے کسرہ مراد ہوگی، یہ جو ہے چھٹی چیز آ گئی۔ والنصب لخفض اخوہ، نصب کو خفض جر کے لیے جو ہے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں سب بہن بھائی ہیں، تو نصب خفض اور جر کے ساتھ بھائی چارہ اس کا ہے۔ کیا مطلب؟ نصب بولا جائے تو اس کی ضد جر ہوگی، یہ آپ دیکھیں 7 ہو گئے۔ کم نون للیا، جیسے کہ نون کی ضد یا ہوگی، یہ 8ویں ضد ہوگی، نون بولا جائے تو اس کی ضد یا ہوگی۔ اچھا 9واں بولتے ہیں ولی ضم فتحہ، ضمہ کی ضد فتح ہوگی، یعنی اگر لکھے ہوئے قاریوں کے لیے ضمہ بیان کیا ہے تو باقی جن کا نام وانے لکھا ان کے لیے اس کی ضد فتح ہوگی۔ اور 10ویں اور آخری ضد بیان کرتے ہیں کر رفع للنصب، اگر رفع ہے تو اس کی ضد نصب ہوگی، تو ضمہ کی ضد فتح اور رفع کی ضد نصب، یہ مبنی اور معرب کے اعتبار سے الگ الگ بیان کر دیے۔ تو آپ دیکھیں 10 ازداد بیان کی ہیں، باقی 8 ازداد امام ابن جزری نے یہاں بیان نہیں کی، وہ شاطبی سے دیکھ لینی چاہیے۔ تو یہاں تک پہنچ کے 3 انداز جو ہیں ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر چکے ہیں، ایک تلفظ کا انداز، دوسرا قید کا انداز، تیسرا ضد کا انداز۔ چوتھا اور آخری انداز جو ہے اب اطلاق کا باقی رہ گئے، تو ذرا دیکھیں عبارت کر رفع للنصب اطردا، اطرد کہتے ہیں عام کرنے کو، اطرد کا معنی ہے عام کر دیجئے۔ کیا مطلب؟ یہ جو 10 ازداد پیچھے بیان ہوئی ہیں ان کو بطور قاعدہ آپ عام سمجھیے، یعنی جہاں یہ بات آئے آپ نے ہر جگہ یہی ضد مراد لینی ہے۔ اطرد کا تعلق جو ہے ہمارے پچھلی بات سے ہی ہے۔ اب ہمارا چوتھا انداز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَأَطْلِقَا، اور تم اطلاق کا انداز اختیار کرو، یہ الف جو ہے یہ وزن شعری کا ہے وَأَطْلِقَا میں، اور آپ اطلاق کا انداز اختیار کیجئے، یہ امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور تو اطلاق سے کام لے۔ یہ اطلاق کن 3 چیزوں میں ہوگا وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں رفع، تذکیر اور غیب۔ وَأَطْلِقَا رَفْعًا وَتَذْكِيرًا وَغَيْبًا حُقِّقًا، اطلاق سے کام لیجئے رفع میں، تذکیر میں اور غیب میں، حقیقہ اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ اطلاق 3 چیزوں میں ہوگا، رفع یا نصب میں ہوگا تو رفع میں اطلاق ہوگا، یعنی رفع آپ خود بخود وہاں لگا لیں گے، اگر تذکیر و تانیث کا امکان ہو تو تذکیر میں اطلاق ہوگا، غیب و خطاب میں اطلاق ہو تو غیب میں اطلاق ہوگا، اور باقی قاریوں کے لیے اگر رفع میں اطلاق ہوگا تو باقیوں کے لیے رفع کی ضد قراءت نصب سے نکلے گی، اور تذکیر میں اطلاق ہوگا تو تذکیر کی ضد تانیث سے قراءت نکلے گی، اور غیب میں اطلاق ہوگا تو غیب کی ضد جو ہے خطاب اس سے قراءت نکلے گی۔ تو دیکھیں یہ 4 انداز یہاں جو ہیں پورے ہو گئے۔
اب اگلا شعر جو ہے وہ ذرا دیکھیں، وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے اور آخری شعر ہے، وَكُلُّ ذَا اتَّبَعْتُ فِيهِ الشَّاطِبِ لِيَسْهُلَ اسْتِحْضَارُ كُلُّ طَالِبِ۔ یہ جو ذا کا اشارہ جو ہے اس کا مشار ہونے لگا، یہ آج کا سارا سبق جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو بیان ہوا ہے اس سلسلے میں نے اصولی طور پہ امام شاطبی ہی کی اتباع کی ہے، یعنی امام شاطبی نے جو انداز شاطبیہ میں اختیار کیا تھا حفظ المعانی میں، حفظ الامانی میں نے وہی انداز جو ہے اسلوب قرات کا 4 انداز جو ہیں میں نے وہی اختیار کیے ہیں، لیسہل استحضار کل طالبی، تاکہ ہر طالب علم کا جو ذہن کا استحضار ہے، استحضار کا معنی ذہن میں ایک چیز کا حاضر ہونا، یہ آسان ہو جائے طالب علم کے لیے، کیونکہ طالب علم پیچھے شاطبیہ پڑھ کے آیا ہوا ہے، تو شاطبی میں اس نے اس انداز کو سیکھا ہوا، اگر کوئی نیا انداز تیار کرتے تو اس کو نئے انداز کی تعلیم لینی پڑنی تھی، لیکن اس کو اس انداز سے مانوسیت ہے، تو میں نے اس کے ذہن کے استحضار کے لیے اور اس کی سہولت کے لیے یہ انداز اختیار کیا کہ شاطبی نے جو بیان کی میں نے اسی میں اس کو شامل کر دیا۔ اب یاد رکھیے گا کہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں علامہ نویری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نویری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو شیخ تمیم زوبی حفظہ اللہ کا نسخہ ہے نا شاطبی طیبہ والا، آپ کو بھی ہم نے یہی نسخہ جو ہے PDF میں بھیجا ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شعر ہے جو بھی ہم نے پڑھا ہے وَكُلُّ ذَا اتَّبَعْتُ فِيهِ الشَّاطِبِ، یہ شعر جو ہے نسخہ نویری جو ہے نا، جو ان کی شرح ہے، یہ 2 جلدوں میں شاید چھپ چکی ہے، نویری رحمۃ اللہ علیہ کی طیبہ پر، امام جزری کے براہ راست شاگرد ہیں، اس نسخے میں انہوں نے یہ شعر چھوڑ دیا، اور یہ شعر اگر چھوڑ بھی دیں تو اس میں کوئی نئی بات تو بیان نہیں ہوئی، کیونکہ شاطبی کا انداز یہ ہے یا نہیں ہے، قرات کے بیان کرنے کے 4 انداز بہرحال باقی شعروں میں آ ہی چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شاطبیہ کی ایک شرح ہے جو علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، تو علامہ سخاوی امام شاطبی کے براہ راست شاگرد ہیں۔ اسی طرح طیبہ کی ایک شرح ہے علامہ نویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور علامہ نویری امام ابن جزری کے براہ راست شاگرد ہیں، تو یہ جو براہ راست شاگردوں کی شرح ہوتی ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ شارح بیان کرے گا وہ گویا کہ اپنے استاد کی ہر بات اس نے براہ راست اس سے سنی ہے۔ ویسے تو ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں احمد ابن جزری ان کا نام ہے، ان کی شرح جو ہے وہ بھی براہ راست شمار ہوتی ہے، انہوں نے بھی اپنے باپ سے پڑھا، تو احمد ابن جزری جو ہے ان کی شرح جو ہے شرح طیبۃ النشر کی بھی چھپ چکی ہے قرات اکیڈمی سے، یہ عربی میں ہے دونوں، تو وہ اور اس طرح شرح نویری، یہ 2 بنیادی شرح ہیں طیبۃ النشر کی، جن سے جو ہے وہ ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، بلکہ ہر طالب علم کو یہ دونوں شرح خرید لینی چاہیے۔ امام ابن جزری کا اپنا نام ہے محمد بن محمد بن محمد، 3 دفعہ محمد ہے، پھر بن یوسف ابن الجزری، یہ نام ہے ان کا، تو ان کے بیٹے کا نام ہے احمد بن محمد 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 بن یوسف بن جزری۔ تو بہرحال یہاں تک پہنچ کے بیان قرات کے 4 انداز اور 4 طریقے جو ہے ختم ہو گئے۔ اب 4 اشعار جو ہے ہم ترجمے میں پڑھ لیتے ہیں ذرا جلدی، اس میں طیبۃ النشر کے تعارف سے متعلق چھپاتے ہیں، فرماتے ہیں وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ وَجِيزَةٌ، ارجوزہ جو ہے نا یہ منظومے کو کہتے ہیں، مختصر منظومے کو، وجیز عربی زبان میں کہتے ہیں مختصر کو، وجیز کا لفظی معنی مختصر، اس کی ہا جو ہے یہ صرف جو ہے وزن شعری کے لیے لے آئے ہیں، ورنہ عبارت ہے وَهَذِهِ أُرْجُوزَةٌ وَجِيزٌ یا وجیزتن، یہ ارجوزتن مؤنث ہے تو اس کے لیے وجیزتن آ جائے گا۔ ویسے یہ ہا ٹھیک ہے، یہ جو ہے تا مدبرہ ہے جو کہ وزن شعری کے لیے اس کو جو ہے وہ ہا بنایا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ مختصر نظم ہے، جماعت فیہا طرقا عزیزہ، جس میں میں نے بڑے زبردست جو طرق ہیں قرات کے، آپ کو علم ہے کہ 982 طرق ہیں نشر کے، وہ سب کے سب میں نے اس میں جمع کر دیے ہیں، عزیز کا معنی زبردست۔ ولا اقول انها قد فضلت حفظ الامانی بل به قد کملت، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب جو ہے قد فضلت، یہ فضلت مؤنث کا صیغہ اس لیے کہ پیچھے ارجوزہ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اس لیے فضلت میں ہی ضمیر ہے جو اس کا مرجع جو ہے ارجوزہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ جو میری ارجوزہ ہے، میری منظومہ ہے، یہ فضیلت پا گیا ہے حفظ الامانی پر، شاطبیہ پر، میں بلکہ کہتا ہوں کہ اس منظومے کے ذریعے شاطبیہ کی تکمیل ہو گئی ہے، چونکہ اس میں قراءات 7 اور درہ میں قراءت 3 بیان ہوئی تھی، ان میں 10 اماموں کے 20 راویوں کے باقی قراءات اور باقی ان کے شکل ان کا بیان نہیں ہوا تھا، تو اس کو لکھنے سے شاطبیہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی ہے، تواضع ہے کہ وہ یہ بات فرما رہے ہیں، کیونکہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اس فن میں امامت کا ہے، اور امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ ان کی امامت کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ طیبۃ النشر حفظ الامانی سے زیادہ اہم کتاب ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ طیبۃ النشر کو ساتھ ضرور ملا کے پڑھیں شاطبیہ کے بعد، چونکہ اس کتاب کے ذریعے شاطبیہ کی تکمیل ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں حوت لما فیہ مع التیسیر، حوت کا پھر مرجع جو ہے یہ مؤنث کے صیغہ ہے، اور یہ ضمیر پیچھے ارجوزہ کی طرف جا رہی ہے،
وہ منظومہ جو ہے جس کی بات ہم یہاں کر رہے ہیں طیبۃ النشر. تو فرماتے ہیں حوت لما فیہ مع التیسیری، یہ قصیدہ ان مضامین کو لما فیہ جو کہ فیہ کا مرجع ہے حفظ الامانی اوپر ہے وہ مذکر ہے، تو کہتے ہیں اس قصیدے نے گھیر لیا ہے. ہوا کا معنی گھیرنا، اس قصیدے نے گھیر لیا ہے، یعنی طیبۃ النشر منظومہ نے گھیر لیا ہے لما فیہ ان تمام باتوں کو فیہ جو کہ شاطبیہ میں پائی جاتی تھی، مع التیسیری تیسیر کے ساتھ. اب شاطبیہ کی اصل کتاب تیسیر ہے جو امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور درہ کی اصل کتاب جو ہے التحبیر ہے جو امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی ہے، وہ نثر میں ہے. اسی طرح تیسیر بھی نثر میں ہے. تو نثر کو نظم میں امام شاطبی نے کیا، تیسیر کو شاطبیہ میں نظم میں کر دیا. پھر تحبیر التیسیر نثر میں تھی ابن جزری کی اپنی کتاب، انہوں نے اسی اسلوب پر درہ میں اس کو نظم میں لے آئے. پھر یہ جو طیبۃ النشر ہے اس کی اصل نثر میں ہے النشر الکبیر، تو نشر الکبیر کو نظم میں لے آئے امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ طیبۃ النشر کے نام سے اس کتاب میں. تو فرماتے ہیں کہ اس کتاب نے گھیر لیا لما ہر اس چیز کو جو کہ فیہ شاطبیہ میں پائی جاتی تھی مع تیسیری تیسیر کے ساتھ، وضعف ضعفہ مع التحریری. لیکن کہتے ہیں کہ ضعف کہتے ہیں دگنے کو، کہتے ہیں دو گنا کئی گنا کے گنا جو ہیں مزید جو ہے اس کو اس نے گھیر لیا ہے. یہ عبارت میں حوت لما فیہ میں لام جارہ پر اس کا عطف ہے، یعنی حوت لضعف ضعفہ، اس لیے اس پہ زیر ہے کہ گھیر لیا ہے اس کے کئی گنا زیادہ کو، تیسیر اور شاطبیہ سے کئی گنا زیادہ مزید باتیں بھی اس قصیدے نے گھیر لی ہیں. مع تحریری، تحریر کہتے ہیں تحقیق کو، انتہائی اہتمام اور تحریرات کی پابندی کے ساتھ اس منظومے نے گھیر لیے ہیں. اب تحریرات ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ خود المحقق ان کا لقب ہے، اور یہ بہت بڑے محرر ہیں. محرر کا معنی ہے محقق، اور شاطبیہ، درہ، طیبہ کی تحریرات ایک مستقل علم ہے. امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ اس علم کے بہت بڑے عالم تھے، بلکہ شاطبیہ کے اوپر ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی تحریرات کے مسئلے شاطبیہ کے جہاں جہاں دو وجہ ہیں اس کے متعلق بیان کیے ہیں. اس پر ایک کتاب ہے کنز المعانی بتحریری حفظ الامانی، علامہ سلمان الجمزوری رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ علامہ سلمان جمزوری وہی ہیں جن کی کتاب ہے تحفۃ الاطفال. انہوں نے باقاعدہ ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریرات اور تحقیقات تھی شاطبیہ پر، انہوں نے ان ساری تحقیقات کو اپنی اس کتاب کنز المعانی میں بیان کر دیا. پھر خود مؤلف نے ہی اس کی شرح بھی کر دی الفتح الرحمانی کے نام سے، جو بعد ازاں یہ مخطوط ہی تھا، لیکن بعد ازاں ہمارے الاستاد حضرت شیخ عبدالرازق علی ابراہیم موسیٰ رحمہ اللہ ان کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے. شیخ عبدالرازق جو ہیں یہ قاری محمد ابراہیم صاحب محمدی حفظہ اللہ کے اشرا کبریٰ میں استاد ہیں، اور مجھے بھی ان سے استفادے کا موقع ملا ہے کویت میں. یہ زندگی کے آخری 4 سال میں کویت میں آگے تھے، پہلے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں رہے ہیں، کنگ فہد کمپلیکس میں کام کرتے رہے ہیں. تو آخری 4 سال یہ کویت میں تھے، چونکہ مجھے 20 سال سے کویت آنا جانا ہے، تو میری ان سے ملاقات بھی ہے، ان سے استفادہ بھی کیا الحمدللہ. تو انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، اور عن قریب ہم شاطبیہ کی تحریرات پر مشتمل یہ کتاب جو ہے یہ 21 اکتوبر سے شروع کر رہے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے طیبۃ النشر میں کئی گنا مسائل جو ہے شاطبیہ اور تیسیر سے زائد جو ہے وہ شامل کر لیے ہیں انتہائی تحقیق اور اہتمام کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں ضمنتها کتاب النشر العشری، میں نے اپنی اس کتاب طیبۃ النشر میں نشر العشر، یہ النشر الکبیر کی طرف اشارہ ہے، میں نے اس کے مضامین ساروں کو اس کتاب کے اندر سمو لیا ہے. ضمنتها ہم اردو میں بولتے ہیں کہ فلانی چیز کے ضمن میں فلانی چیز شامل ہے، تو یہ ضمنتها اسی سے ہے، میں نے جمع کر لیا ہے، میں نے سمو لیا ہے. ضمنتها کا معنی ہے اس ہا کا مرجع یہ ارجوزہ جو اوپر آیا ہے اس منظومہ میں کتاب نشر العشر کو. فہی بہ طیبۃ فی النشر، چنانچہ یہ نظم اب جو آپ کے سامنے آ گئی، جو نشر کے اندر موجود معلومات کے سمندر کو ایک کوزے میں جیسے بند کیا. اتنی مفصل کتاب ہے نشر الکبیر، 2 جلدوں میں ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے قاری طاہر صاحب نے الکشف النظر کے نام سے 3 جلدوں میں کیا ہے. اس کا خلاصہ نکالا ہے تو 1000 اشعار میں تقریباً 1015-16 شعر بنتے ہیں، اس میں امام جزری رحمۃ اللہ نے سمو لیا. تو فرماتے ہیں فہی بہ طیبۃ فی النشر، بس یہ کتاب اس منظومے کے ساتھ نشر کے لیے طیبہ بن گئی ہے، نشر کے لیے طیبہ بن گئی ہے. طیبہ کا معنی پاکیزہ بن گئی ہے، یعنی اس کتاب کے ساتھ نشر مزید جو ہے وہ خوبصورت اور جو ہے وہ نفیس ہو چکی ہے. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہی ہے. ایک بات ویسے آپ کے لیے جو ہے بطور ایک دلچسپی کا بیان کیے دیتا ہوں.
جب قاری محمد ابراہیم صاحب میر محمدی حفظ اللہ مدینہ منورہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت جو ہے قاری صاحب کی بیٹی جو ہے طیبہ یہ وہاں پیدا ہوئی. تو شیخ عبد الرازق صاحب غالباً ان کا واقعہ ہے، یہ شیخ عبدالفتاح مرثوی صاحب کا واقعہ ہے. دونوں اللہ کے بعد جا چکے ہیں، اللہ دونوں بزرگوں کی قبروں کو منور فرمائے. شیخ عبد الرازق صاحب قاری صاحب کے اشرا کبریٰ میں استاد ہیں، اور شیخ مرثوی صاحب قاری محمد ابراہیم صاحب کے اشرا صغریٰ میں جو ہیں استاد ہیں. تو شیخ عبد الرازق صاحب کا غالب واقعہ ہے. تو انہوں نے ان سے قاری صاحب نے پوچھا، ان سے طیبۃ النشر پڑھ رہے تھے، اجرا پڑھ رہے تھے اس کے مطابق کہ اس بچی کا نام کیا رکھوں. تو انہوں نے کہا اس کا نام طیبہ رکھ دو. تو یہ قاری صاحب کی بیٹی چھوٹی بیٹی ہیں، ان کے بعد بھی اگرچہ ایک بیٹی ہیں جو بعد میں ان کی پیدا ہوئی ہیں، شاید ایک ہیں یا دو ہیں. تو طیبہ جو ہیں جو قاری صاحب کی جو ہے بیٹی ہیں، اور انہوں نے قاری ابراہیم صاحب سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ قراءت اشرا کبریٰ جو ہے وہ پڑھی ہیں. قاری ابراہیم صاحب نے ایک دفعہ جو ہے قراءت اشرا کبریٰ مکمل جو ہے وہ کلیت القرآن پھول نگر میں پڑھائی ہیں، اور وہ اس میں ان کی 2 بیٹیاں شامل تھیں، اور پھر اس کے ساتھ جو کچھ طالبات وہاں موجود تھیں انہوں نے اس کو پڑھ لیا. اس کے بعد سے قاری صاحب جو ہیں میری معلومات کے مطابق جو ہے اشرا کبریٰ جو ہے نہیں پڑھا رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک کے لیے سیکھنا سکھانا اس تمام محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. في رحمه تحلو الحياة شوقا